نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس جب تستغیثون تم سب فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجابا پس اس نے قبول کی دعا، لکم تمہاری، انی یہ کہ بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ ایک ہزار کے ساتھ، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، مردفین سب ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے۔ جب تم سب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ بے شک میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے والا ہوں جو سب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، دوبارہ سن لیں۔ عریش عریش پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا کی۔ عریش جو ہے وہ اونچے مقام کو بھی کہا جاتا ہے نا، جیسے عرش ہے لفظ۔ تو بدر کے مقام پر جب دونوں لشکر آمنے سامنے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں ایک تہائی سے بھی کم ہے، نہتے بھی ہیں، اور سامان بھی نہیں ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا ایک اونچی جگہ پر۔ اس اونچی جگہ کو عریش کہا جاتا ہے، جنگ میں جہاں خیمہ نصب کیا ہے انہوں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا کے گزاری۔ اور اس سلسلے میں حدیث سن لے کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے، اور مسلمان جو ہے وہ 319 تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبرا رخ ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ آپ نے اس طرح دعا کی: اے اللہ، تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے اپنے وعدے کو مجھ سے پورا کر۔ یہ ایک دفعہ نہیں کہا، یہ میرے خیال میں 2 یا 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ پکارے کہ اللہ، تو نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو مجھ سے پورا کر۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ کافی دیر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھی، پھر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا: اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے آہوازاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اچھا، یہ مسلم میں یہاں تک جو ہے وہ حدیث ملتی ہے۔ بخاری میں اس سے حدیث آگے بھی جاتی ہے۔ ابن عباس کی وہ روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یعنی عمر بن عباس کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے، یعنی اپنے خیمے سے نکلے، کیا کہتے ہوئے کہ یعنی یہ جماعت جو ہے کفار مکہ شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے خیمے سے یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ نکلے۔ اچھا، اب جو ہے نا فرشتوں کا نزول، واقعی فرشتوں کا نزول ہوا، اور یہ فرشتوں کا نزول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 1000 فرشتے بھیجے، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے۔ اچھا، اب یہ 1000 فرشتے اصل میں نا دیکھیں، اگر اللہ رب العزت فرشتے نہ بھی بھیجتے تو پھر بھی جو ہے نا اللہ نے تو مدد کرنی تھی، وہ تو کر ہی دینی تھی نا۔ تو یہ فرشتے کیوں بھیجے؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکہ، کہ بے شک میں امداد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں میں سے، مردفین جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئیں گے۔ انسان کے نا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے، انسان جس چیز کے متعلق جس چیز کے متعلق اس کو بتا دیا جائے اور وہ کچھ دیکھ بھی لے اس کے متعلق، یہ صحابہ نے دیکھے ہیں معاملات۔ یعنی ایک سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی۔ وہ سوار کہہ رہا تھا خیزوم، خیزوم غالباً جو ہے وہ اس گھوڑے کا نام تھا، خیزوم آگے بھر۔ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا، اس کا سر پھٹ گیا تھا، گویا کسی نے اسے کوڑا مارا، پھر اس کا سارا جسم جو ہے وہ کہتے ہیں سبز ہو گیا، جہاں جہاں زخم تھے وہ سبز نشان پڑ گئے۔ وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھیں، یہ 1000 فرشتے جو ہے نا، یہ 1000 تعداد جو ہے وہ 25، اگر ہم مشرکین مکہ کو کریں
تو ان کی تعداد بھی جو ہے نا 1000 تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر اتنے بھی کہہ دیتے نا کہ کافی تھا کہ ہم نے جو ہے انی ممدکم من الملائکۃ مردفین، فرشتوں سے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو آگے پیچھے ایک دوسرے کے آئیں گے۔ 1000 کا لفظ نہ بھی استعمال ہوتا تو پھر بھی یہ کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کیفیت کیا ہوگی، کہ جب جو ہے نا اصل میں معاملات بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے ایک رات پہلے، یعنی جو قریش مکہ ہے، جو کفار مکہ ہے، انہوں نے آگے نا جگہ وہاں وہ دیکھ لی جو اچھی جگہ تھی، اور وہاں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس کے متعلق سن لے، حدیث کے مطابق اگر ہم اس کو سن لے زیادہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہوا یہ تھا کہ میدان بدر میں مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی کافر پہنچ کر ایک پکی زمین پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، اور جو جگہ مسلمانوں کو پڑاؤ کے لیے میسر آئی تھی وہ ریتلی تھی اور بلندی پر واقع تھی، وہاں پانی نام کو نہ تھا، اس کے بجائے گرد و غبار اڑ رہا تھا مٹی کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو ایک تو پیاس نے ستایا ہوا تھا، دوسرا جو ہے وضو اور طہارت کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا تھا، تیسرے سامنے کافروں کے مسلح لشکر جرار کو دیکھ کر سخت سخت گھبراہٹ میں مبتلا تھے، اور شیطان طرح طرح کے وسوسے ان کے دل میں ڈال رہا تھا، تمہیں خوراک تو درکنہ، پینے کو پانی بھی نہیں میسر ہوگا، پھر بلا تم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یہ ساری باتیں تھیں جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ مدد کیسے ہوئی وہ اگلی انشاءاللہ آیت میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ بتانا یہاں مقصود ہے کہ 1000 جو ہے یعنی تمہارے پاس جو ہے نا، تم 1000 کافروں کو کیا اس کی کیا پرواہ کرو گے، جبکہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ 1000 فرشتے ہوں گے۔ مراد یہ کہ مسلمانوں کو بتانا مقصود تھا کہ تمہارے ساتھ جو ہے 1000 فرشتے ہیں۔ اب جس کے پاس 1000 فرشتے موجود ہوں وہ 1000 کافروں کی کیا پرواہ کرے گا؟ تو یہ اس لیے کوانٹیفائی کیا گیا اس کو، جو یعنی 1000 کا ساتھ جو ہے الفین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جی بیٹا آگے چلو۔ وما اور نہیں جعلہ بنایا اسے اللہ تعالیٰ نے اللہ مگر بشرا بشارت خوشخبری ولی تطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس کے ساتھ قلوبکم تمہارے دل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو میں سے خوشخبری بنایا اور تاکہ اس کے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یعنی جو ہے نا اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا اور تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر فرشتے بھیج کر مدد کی تو بھی اسی کی مدد تھی، ٹھیک ہے؟ وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اور یہاں مزید بتاتا چلوں کہ اللہ کو مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، نہ فرشتوں میں ذاتی طاقت ہے کہ وہ مدد کر سکیں۔ مدد اللہ براہ راست بھی کر سکتا تھا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے ہو اس پر اس سے زیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ تمہیں بتا بھی دیا اور بھیج بھی دیے فرشتے تاکہ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ نہیں تسی کلے نہیں گئے، تھوڑے نال جڑا نا اللہ ہے تے اللہ نے 1000 فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ آگے چلو بیٹا۔ ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور مدد تو بیٹے آواز بڑی کم آ رہی ہے۔ اور مگر مدد صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے، بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اچھا، یعنی فمن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے، ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت غالب ہے اور خوب حکمت والے ہیں، حکیم ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ 2 الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے، 2 اسم جو ہے وہ استعمال کیے، عزیز اور حکیم، نہایت غالب ہے خوب حکمت والا ہے۔ کیا مراد اس سے؟ یہ کوئی بتائے گا؟ جی بیٹا حاضر اونچی بات سے بتاؤ۔ مطلب اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کی بھی مدد کرنے کے غالب تھا، ہاں۔ فرشتوں کے ساتھ بھی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اس چیز پہ، اس کے علاوہ اور بھی مطلب فرشتوں کے ساتھ انسان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنایا ہے، اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ فرشتوں کے ساتھ اس نے مدد کی اور اس کے بارے میں آیات بھی نازل کر دی۔ ہاں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو فتح نصیب ہوئی وہ ان فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ، در حقیقت مدد جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، کہ حقیقت میں مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کا مقصود جو ہے نا، وہ یہاں مقصود کیا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو مفسرین نے یہاں پرسیو کیا، جو ان کو باتیں پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا مقصود جو ہے وہ جہاد کو دین کا حصہ بنانا تھا، جہاد کو دین کا حصہ بنانا تھا۔ مجھے یہ بتائیں
کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم جو ہے وہ پانی میں غرق ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا فرعون جو ہے وہ پانی میں غرق ہوا اینڈ تک. یعنی یہ ایک پورا ایک سپین ہے، پورا ایک دورانیہ ہے. نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے پانی میں غرق ہوئی، اور فرعون جو پانی میں غرق ہوا. اس دوران جتنا بھی پیریڈ ہے، پیریڈ آف ٹائم ہے، اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ مشرکین کو، کافروں کو کس طرح سزا دیتے رہے ہیں؟ عذاب کے ذریعے. حاجر نے بتایا ہمیں عذاب کے ذریعے. یعنی ان پر جو ہے نا، جیسے ہم نے پیچھے پتھروں کی بارش، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش، ٹھیک ہے، قوم سمود، قوم عاد اسی ٹائم پیریڈ کے دوران ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کہاں پر ختم ہوا؟ جی فرعون پر ختم ہوا. اور پھر فرعون پر جب یہ ختم ہوا سلسلہ عذاب والا، اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. ٹھیک ہے، جب فرعون غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بلایا کوہ طور پر. ٹھیک ہے، تو تورات جب نازل ہوئی تو تورات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق آیات دی. جہاد شروع ہوا. اس کے بعد یہی طریقہ رہا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دیا جاتا رہا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی سر. ہاں، یعنی پہلے جو تھا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری، اس سے پہلے جو سلسلہ تھا، کسی جو ہے نا وہ قوم کو پر عذاب اگر اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کر دیتے. وہ آسمانوں سے بھی عذاب اترتا، زمین کے نیچے سے بھی نکلتا عذاب، ہواؤں میں بھی ہوتا، اور جو ہے نا وہ پتھروں کی بارش بھی ہوتی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کر دی تو اس میں جو ہے وہ جہاد کا حکم ملا. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ تو وہ تیرا رب جا کے لڑے، اسی تے جڑنے نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو پتا نا، پھر وہ 40 سال جو ہے وہ طور سینا میں جو ہے وہ بھٹکتے رہے. اسی دوران جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی. اور یوشع بن نون جو ہے وہ نبی بنے، یعنی نبوت ان پر جو ہے وہ مبعوث کی گئی. اور پھر جو ہے نا ان کی قیادت میں جو ہے وہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ شام کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ، وہ فتح کیا. ہاں اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ معجزہ نے بڑا اچھا سوال کیا. معجزہ کہنے لگی کہ اس دوران بھی تو ایک عذاب آیا تھا کہ وہ بندر بن گئے تھے. یعنی جو ہے وہ تورات نازل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا یعنی تورات نازل ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد یہ عذاب نازل ہوا. تو میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں، معجزہ کا سوال کچھ اور کہہ رہا ہے. تو معجزہ نے تو پیون فساد تھا، لیکن الحمدللہ میں پڑھ چکے ہیں جواب. اچھا دیکھیں، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آسمان سے عذاب کے بعض واقعات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے معجزہ نے یہ بتایا، ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ یعنی وہ جو ہے نا بندر اور خنزیر بن گئے تھے. لیکن کیا ساری قوم بندر اور خنزیر بن گئی؟ نہیں سر. ساری قوم نہیں بنی تھی. اس سے پہلے جو عذاب آتا رہا ہے ساری کی ساری قوم پر عذاب آتا رہا ہے. اس میں بھی تو وہ لوگ نکل جاتے تھے نا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما قوم سے مراد ایز اے یوزل پوری قوم اس پر عذاب آیا. ٹھیک ہے، مومنین جو ہے نا، چند مومنین وہ نکل گئے اس میں سے. ٹھیک ہے، اب یہاں جو آپ کو بتا رہی ہو نا، یہ چند پر عذاب آیا، فرق ہے نا. ادھر چند بچ گئے تھے، یہاں چند پر عذاب آیا. یعنی یہ جو عذاب ہے نا، یہ عبرت کے لیے ہے. اس کے بعد بھی ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصحاب الفیل، وہ جو ہاتھیوں والا تھا، ہاں وہ کیا نام تھا اس بادشاہ کا جس نے ابرہا بادشاہ تھا. اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، ہاتھی لے کے آ گیا تھا. اب اصحاب الفیل یہ بھی تو ہے، لیکن یہ سارے واقعہ جو ہے عبرت کے لیے ہیں اور جزوی ہیں، یعنی ایز اے ہول نہیں ہے، جزوی ہیں. اچھا، کفار مفسرین کہتے ہیں، میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مجھے پوائنٹ آف ویو جو ہے نا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لاجیکل ہے. کفار کو کفر سے روکنے اور ان کی سرکشی ختم کرنے کے لیے، انہیں اسلام کے نیچے لگانے کے لیے، دوسرے لفظوں میں اب ذمہ داری کس کی ہے؟ اب وہ کام ختم ہو گئے کہ پوری قوم پر عذاب آئے گا، وہ ختم، قوم ختم. اب ایسا نہیں ہوگا. اب کیسے ہوگا؟ عذاب جو ہے وہ جہاد کی شکل میں ان پر نازل ہوگا. جہاد کے کوڑے برسیں گے. کن پر؟
कुफार पर, मुशरिकीन पर, जैसे कि बदर में हुआ। ठीक है, और इसके लिए अल्लाह ताला आगे लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगे कि ये जो है ना इसका मजा चखो, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आखिरत इज़ाब ना भूल जाना। वो भी खैर उसमें हम पढ़ेंगे। तो अब जो है ना जिहाद के जरिए जो है वो मुसलमान अपना रोब और दबदबा रखेंगे। अब वो पहले वाले मामलात नहीं रहे, उन पहले वाली गल्ला नहीं रही दूसरे लफ्जों से। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम कहा गया है कि बेसिकली अल्लाह ताला जो है वो जहाद को दीन का हिस्सा बनाना चाहते थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हमें जो परसीव हो रहा है वो यही हो रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो जहाद को जो है ना दीन का हिस्सा बनाना चाहते थे, इसलिए जो है ना ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई। जी आगे चलो बेटा। इस जब युगशीकुम, वो ढांप रहा था तुम्हें, तारी कर रहा था तुम पर, अनुआसा ऊन, अमनतन, अमन देने के लिए, मिन्हु अपनी तरफ से, वो युनजिलु, और वो नाजिल करता था, उतारता था, अलैकुम तुम पर, मिनस्समाई, आसमान से, माअन, पानी, लियुतहिरकुम, ताकि वो पाक कर दे तुम्हें, बिही, उसके साथ। जब अल्लाह ताला तुम्हें अमन देने के लिए तुम पर अपनी तरफ से ऊन तारी कर रहा था, और वो तुम पर आसमान से पानी नाजिल कर रहा था, ताकि वो तुम्हें इसके साथ पाक कर दे। अच्छा देखें, अब ना अल्लाह तबारक व तआला ने ना सिर्फ फरिश्ते नाजिल किए, बल्कि कुछ और किस्म की इमदाद भी आई। ठीक है, उसमें से पहली मदद जो है ना वो ये बयान की जा रही है कि दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि मुसलमानों की चार तरह से जो है वो मदद की गई इस जंग में। ठीक है, उसमें से पहला जो है ना वो ये कि मैंने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन थी। मुसलमानों के हिस्से में जो है वो जगह आई थी, ऊंची जगह थी। ठीक है, और वहाँ रेत थी, मट्टी थी। ठीक है, और पाँव जो है वहाँ टिक नहीं रहे थे, यानी अ, पाँव जो है ना वो कह लें कि वो फिसल रहे थे वहां पर मट्टी में। तो हुआ क्या कि रात को जोर से बारिश हुई, यानी एक रात पहले जोर से बारिश हुई, जिसके तीन फायदे हुए। एक ये कि मुसलमानों ने बड़े बड़े हौज बनाकर पानी जमा कर लिया, उन्हें पीने और नहाने धोने के लिए पानी मुयसर आ गया। दूसरा, नीचे से रेत जम गई। ठीक है, जहां पहले कदम फिसलते थे वहां जमना शुरू हो गए। ठीक है, और इस तरह जो है वो सब शैतानी वसवसों से दूर हो गए जो शैतान मुसलमानों के दिलों में डाल रहा था। और हाँ, फिर यही पानी जो है ना बहकर कुफार के लश्कर की तरफ चला गया। वहां पहले जो है ना वो बड़ा वो चिकना किस्म का फर्श था, अब वही कीचड़ और फिसलन पैदा होगी वहां पर। ये अल्लाह की मदद की पहली सूरत थी। दूसरी सूरत ये कह लें कि जंग की इब्तिदा में ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर गुनूदगी तारी कर दी थी, जिसका असर ये हुआ, एक तो बदन में थकावट दूर होगी, दूसरे काफरों की जो हैबत जहनों पर सवार थी वो दूर होगी। जब बंदा सो जाए ना तो बंदा बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, ताजा दम और ताजा दिमाग होने की वजह से उनमें चुस्ती पैदा होगी। चनाचे जब आप वसल्लम खुद सारी रात अरीश में अल्लाह के हुजूर फरियाद और आहाजारी करने के बाद सैयदना अबू बकर की दरखास्त पर बाहर निकले, तो उस वक्त भी गुनूदगी की कैफियत तारी होगी। और जब इस हालत से संभले तो आप वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और आप ये आयत तिलावत फरमा रहे थे। और यही आयत जो हमने पढ़ी। ठीक है, और जो है ना बुखारी में आते हैं कि आप वसल्लम ने वही बात बयान की, यानी ये जो कुफार हैं ये पीठे अपने फेर के जो है वो भागेंगे और उनको शिकस्त होगी। और अल्लाह के रसूल ने जो है वो जगह भी बता दी कि केड़े केड़े काफिर ने कितने कितने मरना है। ये सारी चीजें जो है ना, तीसरी सूरत ये हुई कि आपको पता है कि वो फरिश्ते जो है वो नुजूल हुआ। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ी सी ये ना ये आयत बड़ी जबरदस्त किस्म की है। इस योगा शी को नुआस, नुआस कहते हैं ऊंग को, इब्तदाई नींद को। ठीक है, या झपकी मारने को, आंखें जो है ना थोड़ी देर के लिए बंदा सोता है फिर फौरन जाग गया। तो अल्लाह ताला ने क्या ये लफ्ज देखें क्या इस्तेमाल किए जा रहे, ऊंग को युगाशी को छा दिया, तुम पर ऊंग छाई छाई गई अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, अमानत, अमन देने के लिए, मिन हूं उसमें से। अच्छा, और दूसरी बात ये वयुनज्जिलु अलैकुम मिनस समाई, और वयुनज्जिलु अलैकुम मिनस समाई माअन, और ये उसने उतारा पानी किससे, मिनस समाई। आसमान से। हाँ, अब ये आसमान का जिक्र जो है यहाँ पर बड़ा बामानी जिक्र है। क्यों? शायद मैंने ये बातों बातों में बात बताई नहीं है। मुसलमान ऊंची जगह पर जी। थे और वो नीचे वाली जगह पर बात। थे, और जहाँ, हाँ जी। जी जी, सर नीचे, बारिश का बता रहे हैं ना हाँ कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश मतलब कि बरसाई, हाँ, ये असल में और ना, बारिश के आने हाँ के बारिश, लिए हवा चलती है ना।
हाँ तो वो हवा का रुख मेरा ख्याल उस तरफ हुआ है, वो जो कुफार बैठे हुए थे। नहीं नहीं, असल में ना एक बात बताना मैं भूल गया था। वो जो नीचे जिस जगह पर कुफारे मक्का इकट्ठे हुए थे ना, वहां एक चश्मा भी था, और उस चश्मे पर आके उन्होंने कब्जा कर लिया था। और मुसलमानों को ये बात भी बड़ी लगी थी, दिल में बात आ रही थी, 80 अगे 313, साढ़े को लड़ने वास्ते कुछ नहीं, उतो जरा चश्मा जमीन दा वो भी कब्जे च कर लेता। अल्लाह ताला ने फरमाया व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मान, तो घबराना नहीं तुसी, हमने तुम पर उतार दिया है, हम वो उतारता है तुम पर आसमान से पानी। जमीन का पानी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, तो घबराने वाली बात नहीं है, अल्लाह ताला ने आसमान से तुम पर पानी नाजिल कर दिया। ठीक है, तो अच्छा अब मुझे ये बताएं कि पानी का फायदा क्या है। सर पानी मुर्दा को जिंदा करता है। सर ये तहारत तहारत देता है और प्यास बुझाता है। हाँ, देखें ये अच्छी बात है आप बता रहे हैं। जो इसका जो मेन मकसद है ना पानी का, जो आम इंसानों और जानवरों को समझ में आता है, उसका पीना है। ठीक है, आम फायदा ये है कि इसको पानी पिया जाता है। अब यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ना, लियुतखिरकुम बिही, ताकि वो पाक कर दे तुम्हें इसके साथ। अब देखें ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ताकि वो पाक कर दे तुम्हें इसके साथ। अच्छा, अब ये युतखिरा का में पानी का जो फायदा बताया जाता है, इसमें क्या जो है किस पर रोशनी डलती है, ये अल्लाह ताला ने अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए होंगे। ये क्योंकि सर वो तहारत वगैरह के लिए भी पानी नहीं ना हाँ, था, तो अच्छा पाकी हाँ चाहिए थी बिल्कुल। उन्हें। अब ये देखें, हुआ ये था कि वो जब मुसलमान वहां इकट्ठे हुए ना, उन्होंने देखा कि अब पानी ये भी इन्होंने कब्जा कर लेता। अब अल्टीमेटली उनके जहन में क्या आई बात, जो मेन जो उनके दिमाग में रिजर्वेशन चल रही थी कि भाई अब तहारत कैसे हासिल करेंगे। उस वक्त के मुसलमानों में ये मौजा ने इशारा किया है पीने पीने की तरफ। तो ये देखें, एक इंसान होने के नाते पहली बात तो ये जहन में आती है ना कि पानी उठने की किथों। लेकिन उनका जो ना मेन जो ऑब्जेक्टिव था, पानी जो इन्होंने कब्जा कर लिया हमारे पानी पर, ये चश्मे पर कब्जा कर लिया, अब तहारत कैसे हासिल होगी। यानी सहाबा के ज़ौक़ और रुझान पर ये लफ्ज रोशनी डालता है। ईमान और इस्लाम ने उनके पैमाने किस कदर बदल दिए थे कि मोमिन की निगाह में पानी का असल फायदा और कदर कीमत इस बात में है कि वो पाकीज़गी और तहारत का जरिया बनता है। ठीक है, और युतखिरकुम भी, ताकि वो पाक कर दे तुम्हें इसके साथ। आगे चलो बेटा, आगे क्या कहा जा रहा है। वो युज़हिबा, और वो ले जाए, दूर कर दे, अनकुम तुमसे, रिज़्ज़ा गंदगी, शैतान की, और ताकि वो तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे। अच्छा, पीछे देखें तहारत का जिक्र आया और साथ ही जो है शैतान की गंदगी के दूर होने का जिक्र आ गया। इसका मतलब है कि तहारत का जो है वो अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो किस पर होता है, शैतान की गंदगी पर। यानी शैतान की गंदगी जो है वो दूर होती है जब बंदा पाक साफ हो ना, तो शैतान के जो वसवसे आते हैं ना दिमाग में, वो दूर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ज्यादा देर ना इंसान कोशिश करे कि ज्यादा वजू में रहे, पाक साफ रहे, वजू उठ जाए तो फिर दोबारा वजू कर ले। ठीक है, अब ये शैतान की गंदगी से क्या मुराद है यहाँ पर। शैतान उनके दिमाग में वसवसे डाल रहा था, घबराहट डाल रहा था, खौफ डाल रहा था, अल्लाह से बदगुमानी और मायूसी डाल रहा था। हाय हूं की बनेगा, हम 313 या 319, वो सामने लाओ लश्कर 1000 का, अब क्या बनेगा। ठीक है, तो अल्लाह से बदगुमानी डाल रहा था ये। अब जैसे ही जो है ना वो तहारत के लिए पानी भी मैसर आ गया, ठीक है, सारा कुछ जो है वो पता चल गया, यूज ही अनकुम रिजस शैतान, ताकि अल्लाह ताला दूर कर दे तुमसे शैतान की गंदगी। ठीक है, और आगे क्या कहा जा रहा है। वली यर्बिता, और ताकि मजबूत कर दे, मजबूत गिरा बांधे, अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों पर, वो ये सबिता, और वो साबित कदम रखे, जमा दे भी साथ इसके अलगदान कदमों को, और ताकि वो तुम्हारे दिलों पर मजबूत गिरा बांधे और उसके साथ तुम्हारे कदमों को जमा दे। हाँ जी, ये सारे काम क्यों हुए, ये सारे काम क्यों हुए, ये सारे काम इसलिए हुए कि ताकि शैतान की गंदगी दूर हो जाए और तुम्हारे दिल जो है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, और तुम्हारे कदम जो है वो अल्लाह ताला जमा दे। अब वो कदम जम भी गए थे ना, इसको हम अपेरेंटली इसका मीनिंग भी ले सकते हैं कि कदम अगर देखें तो बारिश की वजह से जो है वो जहां वो स्लिप हो रहे थे पहले, अब वो जो है ना जमीन पर जो है ना पाँव चिपक रहे हैं, अब वो स्लिप नहीं हो रहे वो, बल्कि कह लें कि वो, हाँ, मजबूती से जो है ना जमीन को मजबूत कर रही है उनके पाँव को।
ٹھیک ہے، بارش کی وجہ سے۔ آگے چلو ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں ہم، آیت تو ابھی کافی لمبی ہے میرے خیال سے، چلو شروع کرتے ہیں، شروع تو کرو، آیت پوری پہلے پڑھ لو۔ جب یوں ہی وہی کر رہا تھا ربو کا آپ کا رب الملائکہ فرشتوں کی طرف، انی یہ کہ بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تو تم سب ثابت قدم رہو، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے۔ جب میرا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم سب ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ثابت قدم رکھوں۔ سَأُلْقِي کی قریب میں ڈال دوں گا فی قلوبی دلوں میں، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، روبا روب، فضربوا بس تم سب مارو، ضرب لگاؤ، فوقا اوپر، الاعناق گردنوں کے، وضربوا اور تم سب مارو، ضرب لگاؤ، منہم ان کے، کلا ہر بنان طور پر، عنقریب میں ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے روب ڈال دوں گا، بس تم سب ان کے گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور تم سب ان کے ہر طور پر ضرب لگاؤ۔ یہ حاجر کا نا رٹا بہت اچھا ہے، اللہ اس نے ایک جگہ پر پڑھا تھا ہر نہیں مطلب زبان پہ چڑھ گیا، اب وہ زبان پہ چڑھ گیا نا اس کے ہر، تو یہاں پر ہر لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی ہر پڑھ رہی ہے، حاجر کا رٹا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ نا اصل میں نا یہ آیت جو ہے نا انی معکم، اس معکم نے جو ہے نا وہ آج کافی جو ہے نا ٹائم میرا لے لیا۔ معکم سے کیا مراد ہے کہ یہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، وہی کی اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے وہی کی فرشتوں کی طرف، انی کے بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یوحا انی معکم کے متعلق جو ہے وہ دو قول آتے ہیں، کہ بس یہ دو قول ہی بیان کریں گے، باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ وہ ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، معکم کی ضمیر، کم کی ضمیر سے مسلمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس کو نا کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آلدو کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔